اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت 277 یونیورسٹی ہیں، 277 یونیورسٹیز ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے زیادہ یوتھ ہے، اس سے زیادہ ہماری آبادی ہے، یونیورسٹیوں کی تعداد کم ہوگی. لیکن اگر سر ہم دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں میں یونیورسٹیوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی، بلکہ پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 50-60 یونیورسٹیاں ایڈ ہوئی ہیں سر. اچھا کوالٹی کو دیکھیں تو سر بڑے چیلنج ہیں، یعنی تعداد بڑی یونیورسٹیوں کی، اگر کوالٹی کی بات کریں تو سر وہ رینکنگ جو ہے اس اعتبار سے دیکھ لیں. آپ کو پتہ رینکنگ کے بھی عجب سے کرائٹیریاز ہیں. پھر جو ہمارے گریجویٹس نکل رہے ہیں، یعنی کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ تو یہ ایک ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ بے روزگار پیدا کرتے ہیں، یا یہ وہ بچے پیدا کرتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی اسکل ہے، نہ ہنر ہے، نہ سافٹ اسکلز ہیں، نہ وہ ریلیونٹ ہے. کاغذ کی جو ہے رسید، اشفاق صاحب کے بقول کہ یہ ڈگری جو ہے کاغذ کی ایک رسید ہے، جو پیسے والدین نے خرچے تھے وہ مل جاتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایک اس کی ایکڈمیشن ڈیفینیشن ہوگی، ایک اس کی ایک لے مین ڈیفینیشن ہوگی. سادہ بندہ ٹی وی بیٹھا اس وقت ہمیں سن رہا ہے، کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا، ہماری لاسٹ ایک شاہ صاحب کے ساتھ ایک پینل ڈسکشن تھی. تب شاہ صاحب نے جب بات شروع کی انہوں نے کہا جی 262 یونیورسٹیز ہو گئی، اور اس بات کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے، آج شاہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ 277 یونیورسٹیز ہو گئی. اور میرا خیال اگر ہم 6 مہینے کے بعد بیٹھیں گے تو شاہ صاحب مجھے کہیں گے 300 یونیورسٹیز ہو گئی. اچھا یونیورسٹیز ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ہے، یونیورسٹی کا نمبر بڑھنا بڑی اچھی چیز بھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایگریڈ ود دیٹ. لیکن یونیورسٹیز کا ایکچولی قبلہ درست کرنا دیٹ از مور امپورٹنٹ. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کا ہونا از ناٹ اے گارنٹی، از اگین ناٹ اے گارنٹی کہ وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہیں. ہماری یونیورسٹیز سر اس وقت چل کیسے رہی ہیں کہ واٹ ایور از کمنگ ٹو یور مائنڈ یو جسٹ آفر دیٹ ڈگری پروگرام، بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا، بعد میں ریگولیٹر کو بھی دیکھ لیں گے، بعد میں کریٹیشن کو بھی دیکھ لیں گے، بعد میں باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے، ایک دفعہ لیٹ اٹ بی آفرڈ. ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. اب بھی دیکھیں، اب بھی لاسٹ ٹائم آپ کے نظر سے شاید گزرا یا نہیں، یونیورسٹی آف زیورک نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم اس رینکنگ کرائٹیریا سے ہماری طرف سے معذرت ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایون فائل دا ایپلیکیشن فار دس رینکنگ کرائٹیریا. ٹھیک ہے، دنیا اب اس رینکنگ کرائٹیریا سے سر نکل رہی ہے. وہ جو رینکنگ کرائٹیریاز ہیں ہم ان کو وی ہیو دا رائٹ ٹو ریئلی ڈس ایگری ود دیٹ. یونیورسٹی از اے یونیورس، یونیورسٹی از ڈرائیوڈ فرام یونیورس، تو اٹس اے کمپلیٹ یونیورس. ایکچولی یونیورسٹی ڈس ایگری کر سکتی ہے کسی بھی باڈی کے ساتھ. اور دیکھیں پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اسکل بیس کی طرف، آپ اسکل کی طرف کیسے آ رہے ہیں. ابھی گریجولی ہماری یونیورسٹیز آ رہی ہیں اس طرف، کوشش کر رہی ہیں، لیکن دے آر اسٹل یوزنگ اٹ ایز اے سلوگن. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہینڈز آن لوگ جب تک نہیں ہوں گے سر، یونیورسٹیز ایسے ہی رہیں گی. جب تک آپ کے پاس پراپر ٹریننگز نہیں ہوں گی تب تک ایسے ہی رہیں گی. ایک آپ کو اور ایک چیز بتاؤں اس میں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ہے ریسرچ میں وچ وی کال امپیکٹ فیکٹر. 20 سال پہلے پاکستان میں امپیکٹ فیکٹر کا ایک ٹرینڈ آیا، لوگوں نے کہا کہ امپیکٹ فیکٹر میں پبلش کرنا چاہیے ہر ایک یونیورسٹی، اور انڈر دا کائنڈ امبریلا آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہر یونیورسٹی کو HEC نے دوڑا دیا اور ساری یونیورسٹیز دوڑ پڑی. سب نے کہا کہ پیپر پبلش ہونے چاہیے، پیپر پبلش ہونے چاہیے، امپیکٹ فیکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، امپیکٹ فیکٹر ہونا چاہیے. اب اس امپیکٹ فیکٹر میں وہ پیپر جو 500 پہ تھے وہ پیپر 50,000 پہ آ گئے. گریٹ ورک ڈن، بالکل ٹھیک، زبردست ہو گیا. ہم بھی اسی بھیڑ چال میں شامل تھے، ساری یونیورسٹیز اس میں شامل تھی. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس 500 سے 50,000 کے سفر میں امپیکٹ کیا آیا؟ کیا آپ کی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا آپ نے کوئی انوویشن کی؟ کیا آپ نے انوینشن کی؟ چلیں جی ہم چھوڑ دیں پیور سائنسز سائڈ کو، سوشل سائنسز کی سائڈ پہ آ جائیں. کون سی نئی تھیوری آپ نے ایگری سائنسز میں دیکھ لیں، ایگری سائنسز میں دیکھ لیں. آپ نے ایگری سائنسز کی بات کی. ایگری سائنسز ہماری اکانومی ٹوٹلی، اس کا میجر جو پورشن ہے سر وہ ایگری بیسڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. آئی آلسو ہیل فرام ایگریرین بیک گراؤنڈ. میرے جو پیرنٹس جو تھے وہ دے ور فرام دا ایگریکلچرسٹ، میرے فادر تھے. اب بات یہ ہے کہ ایگری بیسڈ کی آپ نے بات کی تو ایگریکلچر کے لیے
کون سی ایسی آپ نے پالیسی دی, آپ کے سائنٹسٹ نے کون سے ایسے نئے سیڈز دیے, کون سی ایسی آپ کی ییلڈ, کون سی ایسی بڑھی, کون سی گندم کی ییلڈ بڑھی, کون سی مکئی کی ییلڈ بڑھی. اچھا پھر آپ نے کون سا اس کے اوپر بیٹھ کے پالیسی بنائی کہ اگر گندم کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اس کے پاس کون خیال کرے گا, چیزیں نہیں ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہم جو بات کر رہے تھے اسی پہ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ ایکچولی, کہ یونیورسٹیز کے لیے ریسرچ پروڈیوس کروا لینا امپورٹنٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز کے لیے ایکچوئل امپیکٹ لانا سوسائٹی کے اندر وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. وہ دیٹ از ایکچولی دیٹ ڈز میٹر.